بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ باقاعدہ ہم اس پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا المفسدون ولكن لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آیات بینات جو قاری صاحب نے تلاوت کی ان کا مختصر مفہوم سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے لے کر تو آخر تک جہاں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، یہاں سے منافقین کا باقاعدہ تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آج کے دور میں کسی کو منافق کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ نفاق کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، ہاں کسی کے اندر اگر کچھ خصلتیں ایسی پائی جائیں تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے کام منافقین والے ہیں، صریح طور پہ کسی کو منافق کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ ظاہری طور پہ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکمل طور پہ رشتہ قائم نہیں ہوگا تب تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، تب تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کوئی دھوکہ دے گا تو چونکہ اس کی مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور اس سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھا رشتہ ہونا چاہیے اور اچھا پہلو ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ منافقین کے علامات میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی بیماری تھی؟ نفاق کی، منافقت کی بیماری تھی، اور جب انہوں نے اپنی اس مرض کو، اپنی اس بیماری کو حل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اب اضافہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ کسی چیز کا خالق کوئی اور بھی ہے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اس کی نفی کی گئی، تو ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرے، جب کوئی اچھی بات ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ یہ میرے رب کا کرم تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ منافقین جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی اچھا گمان نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد زمین میں فتنہ و فساد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن نے نفی فرما دی، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا۔ یاد رکھیں درختوں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے۔ شعور کا مطلب حساسیت، کسی چیز کو محسوس کرنا۔ جب آپ کسی درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین تو ان چیزوں سے بھی ابتر ہیں کہ انہیں تو اپنی اس کوتاہی کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور جہاں ہمیں پتہ چلے کہ ہم خطا پر ہیں فوراً اپنی اس خطا کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ تو پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نعت شریف پیش کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں۔ شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے
دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ بڑا رکت انگیز کلام تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کا یہی رشتہ ہونا چاہیے۔ اپنے اپنے دل کی کیفیت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام تر معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ اگر آپ مفتی آن لائن میں اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے، جو کہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر اپنے وائس میسج یا اپنے سوالات لکھ کر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بار بار ہم بتاتے ہیں کہ اسی نمبر پر آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا، ہم اسی طرح پروگرام کے اندر ان کو شامل کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک سوال کرنے والے کی وجہ سے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، آج کے کون سے سوالات ہمیں موصول ہیں؟ مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ہے، ایک بہن شیخو پورہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر صدقہ و خیرات نکال کر رکھ لی جائے لیکن کوئی مستحق نہ مل رہا ہو تو کیا اس انتظار میں صدقہ و خیرات گھر میں رکھنا جائز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو فی الفور ادا کرنا یہی اصل ہے، کہ جیسے نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا یہی اصل ہے، اسی طرح زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو اس کو فی الفور ادا کریں اور اس کو گھر میں نہ رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی ایسی ضروریات پیش آ جائیں کہ آپ اس کو ادا ہی نہ کر سکیں، تو اس وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر کوئی مستحق نہیں مل رہا تو آپ خود اس کے دروازے پہ جائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مستحق آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو تبھی ہم نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھا فقیر وہ ہے کہ جو کسی امیر کے دروازے پر نہ جائے، اور اچھا امیر وہ ہے، یعنی اچھا دولت مند وہ ہے کہ جو زکوٰۃ لے کر خود کسی فقیر کے دروازے پر جائے۔ تو جب باقی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے جناب نکلتے ہیں تو اسی طرح ان پیسوں کو یا جو بھی مال آپ نے علیحدہ کیا، بالفرض عشر ہے، زمین کے حوالے سے کوئی غلہ ہے، یا زیورات کے حوالے سے زکوٰۃ ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز مالیت کی صورت میں، راشن کی صورت میں موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ جناب آپ اپنے گھر کے باہر لائن لگنے کا انتظار کریں، فی الفور اس کو مستحقین تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں بہت سارے سفید پوش ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس ڈر سے کہ ہماری ویڈیو بنے گی، لوگ جناب ہمیں دیکھیں گے کہ یہ فلاں بندہ فلاں لائن کے اندر لگا ہوا ہے اور زکوٰۃ کو حاصل کر رہا ہے، کسی کی حد کی عزت نہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے اعمال ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی عمل کو ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے عمل کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ جب علیحدہ کر دی ہے، یہ صدقہ و خیرات، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے صدقہ و خیرات سے کون سا مطلب مراد لیا ہے۔ اگر تو اس سے مراد فرضی صدقہ ہے تو اس کو فی الفور ادا کرنا لازم ہے۔ اگر نفلی صدقہ مراد ہے تو وہ اگر خرچ بھی ہو گیا، چونکہ وہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا، آپ نے ویسے ہی صدقہ و خیرات کی نیت سے اس کو علیحدہ کر لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر گھر میں استعمال بھی ہو گیا تو آپ کوئی بھی اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کیا تو آپ گناہ گار شرعی طور پر نہیں ہوں گے، لیکن کسی کی حد کے عزت کرنے سے کسی کو لازمی طور پہ بچائیں، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جی مفتی صاحب، اسی کے متعلق ایک اور آدمی بھی پوچھ رہا تھا کہ اگر میں زکوٰۃ کو اپنے اوپر فرض ہونے سے پہلے ہی میں نکال کر رکھ لوں اور لوگوں میں بانٹتا رہوں، نیت یہ کر لوں کہ میرے رمضان میں مجھ پر جو زکوٰۃ فرض ہونی ہے،
ٹھیک ہے وہ میں ساتھ ساتھ میں ادا کرتا رہوں رمضان تک وہ پوری ہو جائے گی تو مکمل ہو جائے گی اس کی زکوٰۃ؟ دیکھیں جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو فرض ہونے کے بعد ہی اس کو ادا کرنا اصل ہے. کوئی بندہ کہ جی میں ایڈوانس میں فلاں چیز ادا کر دوں تو صدقہ و خیرات تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو اسی وقت اس کو نکالا جائے اور فی الفور غرباء کے اندر تقسیم کیا جائے. مفتی صاحب اگلا سوال مقصود عالم سبی سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، روزانہ سینکڑوں میل سفر کرتا ہوں، اس صورت میں مجھ پر قصر نمازوں کا حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں. یاد رکھیں چاہے سفر میں ہوں حضر میں ہوں کسی وقت کے اندر بھی کسی حالت کے اندر بھی ہیں، جب تک ہمارا سر حرکت کر رہا ہے، جب تک ہمارا جسم حرکت کے اندر، خاص طور پہ سر کم از کم حرکت کر رہا ہے، تب تک مرد کو نماز معاف نہیں ہے. خواتین کے جو مخصوص ایام آتے ہیں ان کے اندر ان کو نماز کی بہرحال معافی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کو نماز کی معافی نہیں ہے. یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اس کو مشکات نے بھی روایت کیا، کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر کے لفظ آتے ہیں کہ اس نے کفر کیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے، علماء نے اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف کر کے کہا کہ یہاں پر مراد لغوی کفر ہے. بہرحال کفر سے بچنے کے لیے نماز کو حتی الامکان لازمی طور پہ ادا کرنا یہ لازم ہے اور فرض ہے. اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں اور آپ کا سفر بھی سفر شرعی بنتا ہے، سفر شرعی سے مراد میں احتیاطی قول آپ کو بتا رہا ہوں، 92 کلومیٹر کے حوالے سے بھی فقہاء کرام کے اقوال ملتے ہیں، تو میں آپ کو احتیاطی قول بتا رہا ہوں 98 کلومیٹر کا. بہرحال 92 کلومیٹر بھی اگر آپ کا سفر بنتا ہے تو آپ قصر نماز کر سکتے ہیں اس کے اندر، بلکہ آپ کو قصر نماز ہی کرنی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں، ورنہ کفران نعمت لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس نعمت سے فائدہ حاصل نہیں کرنا. جب آپ اپنے شہر کے مضافات سے نکل گئے اور سفر کی نیت سے، اور سفر کتنا بنتا ہو جناب؟ احتیاطی قول 92 کلومیٹر، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نمازوں کو قصر کریں گے. قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے، مثلا ظہر کے 4 ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، عشاء کے 4 ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، مغرب کے 3 ہیں تو ان کو 1.5 نہیں کر لینا آپ نے، ان کو پورا ہی پڑھنا ہے. یعنی مغرب کے آپ نے تینوں فرض ہی ادا کرنے ہیں. اسی طرح فجر ہے تو اس کے پہلے ہی 2 ہیں، وہ دونوں فرض ہی آپ نے ادا کرنے. اس کے علاوہ اگر سنتیں آپ نہیں پڑھ سکے، نوافل نہیں پڑھ سکے تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن پڑھ لیں گے تو اس کا بہرحال ثواب ملے گا، لیکن سنتوں کے اندر قصر نہیں ہوتی. آپ حالت سفر کے اندر قصر نماز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مزید آپ کا سوال ہو یا قاری صاحب آپ کے کچھ ذہن میں ہو. مفتی صاحب فجر کی سنتوں کے بارے میں سنا ہے کہ سفر میں ہو تب بھی ضروری ہوتی ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ نا قریب الوجوب ہیں، علماء نے اس کو قریب الوجوب لکھا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو چاہے تمہیں گھوڑوں کی سموں کے ساتھ روند ہی کیوں نہ دیا جائے. یعنی اتنا آپ نے اس کا ظاہر فائدہ بھی ہوگا اور ہماری عقل میں وہ بات ہو سکتا ہے نہ آ سکتی ہو، لہٰذا کوشش کریں کہ فجر کی سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ یہ قریب الوجوب ہیں اس لیے ان کو ادا کر لیں. لیکن اگر ادا کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر کوئی سفر کی حالت میں سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض پڑھ کے اپنا سفر شروع کر لیتا ہے تو شرعی طور پہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا. جی مفتی صاحب اگلا سوال ایک بہن لاہور سے پوچھتی ہیں کہ میں ایک ایسے دفتر میں جاب کرتی ہوں جہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی جگہ پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عورتوں کو پردے میں نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن میرے ہاں کیمروں کی مانیٹرنگ بھی مرد حضرات کرتے ہیں. جب میں نے انتظامیہ سے کہا کہ عورتوں کی نماز کی جگہ پر کیمرہ نہ لگائیں تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کیمرے کے سامنے عورتیں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی جگہ پر جہاں پر خواتین کام کرتی ہوں تو انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں، شرعی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ نماز کے لیے ایسی جگہ پرووائڈ کریں ان کے لیے کہ جہاں پر غیر مرد نہ جاتے ہوں.
چونکہ نماز کے اندر حالت ایسی ہوتی ہے، ظاہر ہے خواتین نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور بھی حیت ایسی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس وجہ سے نماز چھوڑ دینا کہ کیمرے کی مانیٹرنگ کوئی مرد حضرات کر رہے ہیں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا، آپ کو وہاں پر نماز ادا کرنی ہوگی، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ پردہ کر لیں۔ ظاہر دور ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر جگہ پر خواتین اور مرد حضرات اکٹھے کام کرتے ہیں، تو اس مجبوری کے پیش نظر آپ یہ کریں کہ اچھے طریقے سے پردہ کریں اور اپنی نماز کو ادا کریں۔ رہا یہ اعتراض انتظامیہ کا، یہ اعتراض کرنا جی خانہ کعبہ کے اندر بھی تو کیمرے لگے ہیں، وہاں پر خواتین نماز ادا کرتی ہیں، تو پیارے بھائی یہ مسئلہ اول طور پہ یاد رکھیں، حج اور عمرہ کے اور خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے۔ اس کی ایک حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی میں عوام کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے، یہ بیت اللہ کا جو لفظ ہے نا اس کی تشریح اور وضاحت کر رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین دونوں کو حکم دیا ہے کہ میرے گھر کا طواف اکٹھے کریں، اور ساتھ آزمائش بھی ہے کہ دیکھو اللہ کے گھر کے اندر جناب اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر بھی کوئی بندہ خواتین کی جانب دیکھتا ہے یا کہ میرے گھر کی جانب، یہ ایک آزمائش ہے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو مسجد حرام اور عام حالات میں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر مسجد کے اندر کیمرے نہیں ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو چلائیں، لیکن خواتین کا بہرحال پردے کا لحاظ کریں۔ انتظامیہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم نے سدا دنیا میں نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہم نے جواب دینا ہے، تو ان کے لیے پردے کا اہتمام لازم کریں، تاہم اس نیت کے ساتھ نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بھائی نے واٹس ایپ پر سوال بھیجا ہے لیکن اپنا اور اپنے شہر کا نام نہیں بتایا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آج کل رواج ہو گیا ہے، جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ابتدائی طور پر قبر پر اذان دی جاتی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر اذان دینا، پہلے اس کے فضائل آپ سماعت کریں، پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ جس جگہ پر اذان ہو رہی ہو وہاں سے کئی میل دور شیطان بھاگ جاتا ہے، جس جگہ تک اذان کی آواز جاتی ہو وہاں تک، بلکہ اس سے بھی کئی میل دور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا اتنی دور تک بھاگتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان آ کے بہکاتا ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو اس لمحے کے اندر بھی شیطان وار ضرور کرتا ہے، اس کو بھلاتا ہے، اس کے حوالے سے طرح طرح کے اس کے ذہن میں وساوس پیدا کرتا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ اب ظاہر ہے اس کو قبر میں اتار رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر اذان پڑھ دی جائے، جہاں تک اذان کے الفاظ جائیں گے وہاں تک شیطان بھاگ جائے گا، اور شیطان کے بھاگنے کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے قبر کے اندر منکر و نکیر کے سوالات آسانی سے دے لے گا، اور اذان کے اندر ہی تمام تر سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کما قال کہ تیرا رب کون ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ اکبر کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑیں گے، ظاہر ہے یہ سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ آواز کو سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے کانوں میں یہ آوازوں کا پڑھنا خیر و برکت کا سبب ہے۔ اس لیے اگر کوئی پڑھ دیتا ہے اذان تو اچھی بات ہے، مستحسن ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو فرض اور واجب نہیں کہا جا سکتا، اور اس پر کوئی بہت زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کو یہ کہنا کہ جی تم تو فلاں مسلک سے خارج ہو گئے ہو، تم نے تو جناب فلاں مسلک والا کام شروع کر لی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مستحب عمل کو کر لینے میں فائدہ ہوتا ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کر لیں گے تو اچھا عمل ہے، نہ کریں گے تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض لگاتے ہیں، دیکھو جی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قبر پہ اذان نہیں دی جاتی تھی، صحابہ بھی نہیں دیتے تھے، تو آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بدعت ہے، لوگ یہ اعتراض لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو دین کا حصہ بنا لینا اور لازم قرار دینا یہ غلط ہے، لیکن اگر اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی اچھا عمل ہے اس کو کر لینا باعث اجر و ثواب ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر لازم نہیں کیا جا سکتا۔ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ بھی خیر و برکت کے لیے دی جاتی ہے، اور اگر کسی گھر کے اندر آسیب ہوں، وہاں پر کوئی جنات ہوں یا ایسی کوئی چیز ہو، شیطانی کوئی طاقتیں وہاں پر ہیں، وہاں پر بھی آپ اگر اذان پڑھتے ہیں تو فقہاء اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اسی لیے اگر کر لیں گے، اذان پڑھ دیں گے تو اچھا عمل ہے۔ ہاں، اس کو لازم نہیں سمجھتے تو پھر یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ بدعت دیکھیں نا، بدعت کا مطلب تو یہ ہے نا، دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے، لیکن بدعت کی آگے دو اقسام علماء نے لکھی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے کہ دین کے اندر نیا کام لیکن اچھا کام ہو، جو شریعت کو مطلوب بھی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی فرض یا واجب بھی چھوٹ نہیں رہا۔ تو اگر کسی بدعت کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے یا دین کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ بہرحال اس کو لازم قرار دینا غلط ہے، کر لیں گے تو اچھا عمل ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ اگلا سوال، ایک بھائی واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ کیا مساجد میں مصافحہ کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ انہوں نے بھی اپنا نام اور شہر کا نام نہیں بھیجا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ کرنا یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ سلام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ سلام کو عام کر دو، اور مصافحہ کے بارے میں حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جناب جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو کام اچھا ہو مسجد کے اندر بھی اچھا ہے، باہر بھی اچھا ہے، جو غلط ہے وہ مسجد کے اندر تو زیادہ درجے کا غلط ہے اور باہر بھی اسی طرح غلط ہے۔ تو سلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی منع بھی نہیں فرمایا کہ مسجد کے اندر سلام نہ کرو۔ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں دلیل شرعی موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں تو وہ کام غلط ہے۔ اگر کسی کام کو، کسی عمل کو ایسا ہی چھوڑ دیں تو وہ کوئی دین کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ مستحسن عمل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جتنے بھی لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد میں آ کر ملاقات کرتے تھے اور یقیناً مصافحہ بھی کرتے ہوں گے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کے بعد مصافحہ کرنا، اور ظاہر ہے جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ جو ہمارے دائیں ہیں، جہاں تک مخلوقات خداوندی ہیں، سب کو ہم سلام کر رہے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح تو سلام کرنے کے حوالے سے یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے السلام علیکم تو اس کو حدیث میں آتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں۔ اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ بلکہ اگلی حدیث میں آتا ہے، مشکات کے اندر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو 40 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ جواب میں اگر کوئی ایسا کہتا ہے، بڑھا کے دعائیہ کلمات دیتا ہے، اتنی ہی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، تو اچھا عمل ہے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں، مستحسن عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے جی میں مسجد کے اندر سلام نہیں کرتا، تو اس کے اوپر کوئی شرعی پکڑ بھی نہیں ہے، یہ کوئی لازم بھی بہرحال نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ اونچی آواز سے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، چونکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی بھی چیز جو ان کی عبادت کے اندر خلل کا باعث بنے وہ ممنوع ہے، اور اونچی آواز سے سلام کرنا بھی مسجد کے اندر مناسب نہیں ہوتا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہوگا، کوئی جناب نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر بالفرض اس نے سلام کر دیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس پر ظاہر جواب دینا جائز نہیں ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اس پر بھی جواب دینا لازم نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے، نماز ختم کرے، تو واپسی میں اس کو کہہ دے وعلیکم السلام، تو یہ ایک مناسب عمل ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اگر کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کالز نہ کریں بلکہ آپ لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے ہمیں اپنے میسیج بھیجیں۔ ہم آپ کے سوالات کو مفتی آن لائن پروگرام میں شامل کر کے آپ کا مسائل کا شرعی حل بتائیں گے۔ اور اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔